محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وأصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلک وأصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ 30ویں پارے کا 32واں رکوع ہے سورہ قریش۔ 30ویں پارے کا 32واں رکوع سورہ قریش۔ یہ جو سورہ قریش ہے یہ مکی صورت ہے اور اس کا مرکزی مضمون قریش کو بیت اللہ شریف کی نسبت سے ملنے والی نعمتوں کا احساس دلا کے اسلام قبول کرنے کی دعوت دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دینا ہے۔ یہ جو قریش عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا حجاز کا، جس کی ایک شاخ بنو ہاشم سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے سرکار کی نسبت سے اس قبیلے کو قیامت تک کے لیے 4 چاند لگا دیے۔ ویسے قریش کا جو لفظی اس کا مطلب ہے اس میں کئی قول ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرش ایک جانور ہے جو دوسرے جانوروں کو کھا جاتا ہے اور جس کو کوئی نہیں کھاتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قریش ایک ایسا قبیلہ ہے جو عزت، آبرو اور دلیل کے میدان میں سب قبیلوں پر غالب تھا اور کوئی قبیلہ اس پر غالب نہیں آتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت میں بھی قریش کو بڑی عزت اور حرمت عطا فرمائی تھی، کیونکہ یہ بیت اللہ کے متولی تھے، اور شاید انہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے حرمت عطا فرمائی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس قبیلے میں ہونے والی تھی۔ اب جو قریش تھے بیت اللہ شریف کی نسبت سے ان کا بڑا احترام کیا جاتا تھا اور بہت سے ان کو مفادات ملتے تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم نے ان کی دعوت کو مان لیا تو پھر سارے لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں گے، جو ہماری عزت و آبرو بنی ہوئی ہے اس پر حرف آ جائے گا، یہ ختم ہو جائے گی اور نہ جانے کیا کیا ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں فرمایا کہ جب زمانہ جاہلیت میں جب کہ لوگوں نے اللہ کے گھر کو بت خانہ بنا رکھا تھا، حرم کی نسبت سے تمہیں اتنی عزتیں ملتی تھیں، تو جب تم اس پاسبان حرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر حرم کی صحیح معنوں میں خدمت گزار بن جاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں کتنی عزتیں عطا فرمائے گا اور کتنا وقار عطا فرمائے گا۔ انسان کی یہ نفسیات ہے کہ جس کو یہ اپنا منعم یا محسن مانتا ہے اس کی یہ بات بھی مانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات انہیں یاد دلا کے تو انہیں اللہ رب العزت نے اپنی بندگی کا اور اپنی عبادت کا درس دیا، کہ حکم دیا۔ یہاں تک اس کا ماقبل صورت سے تعلق ہے تو وہ اتنا واضح ہے کہ گویا یہ ایک ہی صورت ہیں، اور اگر اس کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ نہ لکھی جاتی تو اس کو ایک ہی صورت کہا جاتا، اتنا اس میں گہرا ربط ہے۔ اب یوں کہیے کہ جب ایک موقع پر سرکار نے فرمایا تھا نا، جب عثمان بن طلحہ نے آپ کو بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دی تھی، نوافل، شروع اسلام کی بات ہے، تو آپ نے فرمایا تھا عثمان ایک دن ایسا آئے گا جب بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا۔ اس نے کہا اس دن قریش کی عزت خاک میں مل جائے گی،
آپ نے فرمایا نہیں، اس دن قریش کو. تو یہ جو ماقبل صورت میں بیان کیا گیا تھا کہ اصحاب فیل کو کس طریقے سے ابابیلوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ پرندوں کے ذریعے سے ان کو تباہ کیا، تو اب اس کی ابتدا فرمائی کہ لإیلاف قریش، کہ یہ ہم نے اس لیے انہیں تباہ کر دیا تاکہ قریش کی جو عزت ہے اس میں اضافہ ہو جائے اور کوئی بندہ قریش کے مقابلے میں آ کر اس طرح کرنے کی ہمت نہ کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش، ایلاف کا لفظ ہے الفت، محبت پیدا کرنا کسی کے دل میں. لإیلاف واسطے مانوس ہونے کے، قریشن قریش کے، ایلافہم ان کا مانوس ہونا، رحلۃ الشتاء والصیف، رحلہ سفر، شتاء سردی اور صیف گرمی، یعنی ان کا مانوس ہونا سردی اور گرمی کے سفر سے. فَلْيَعْبُدُوا پس لِيَعْبُدُوا انہیں چاہیے کہ عبادت کریں، رب ھذا البیت اس گھر کے رب کی وہ عبادت کریں. یہاں پر ایک چیز یاد رہے کہ قریش جو تھے یہ دو سفر کرتے تھے اپنی تجارت کے لیے. یہ سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے اور گرمیوں میں شام کی طرف جاتے تھے. وہ لوٹ مار کا زمانہ تھا، کئی قبیلوں کا تو پیشہ ہی لوٹ مار کرنا تھا، وہ اس کو پیشہ کہتے تھے. جیسے ہمارے گداگر نہیں، گداگری کو کہتے میں اپنے کام پہ جا رہا ہوں، وہ اس کو پیشہ کہتے تھے لوٹ مار کرنے کو. اس وقت جب لوٹ مار کو بطور پیشہ اپنایا گیا تھا تو حرم کعبہ کی نسبت سے اور کعبہ کے متولی ہونے کی نسبت سے قریش پر کوئی بندہ حملہ نہیں کرتا تھا. ان کی جان بھی محفوظ تھی، ان کا مال بھی محفوظ تھا. ان سفروں میں یہ بالکل امن کے ساتھ جاتے اور امن کے ساتھ آتے تھے. اب اللہ رب العزت نے فرمایا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے دلوں میں جو گرمیوں اور سردیوں کے سفر کا انس پیدا کر دیا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. اس سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ اگر کسی بندے کے دل میں رزق حلال پیدا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو یہ جذبہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ اس نے بندے کو رزق حلال کا جذبہ دیا ہے، حرام کے جذبے سے بچا لیا ہے. اچھا، یہ جو لإیلاف قریش ہے اس کا تعلق جو ہے من وجہ یہ نظم کے اعتبار سے ماقبل صورت کے ساتھ بھی ہے کہ یہ کام اس لیے کیا گیا تاکہ قریش مانوس ہو جائیں، اور اس کا تعلق پھر دوسرے اعتبار سے فَلْيَعْبُدُوا کے ساتھ ہے کہ جس رب نے تمہیں یہ عزت بخشی ہے کہ کعبہ کی حرمت سے تمہارے گرمیوں اور سردیوں کے سفر محفوظ ہو گئے ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ اس رب کی ہی عبادت کرو. اور وہ کون سا رب ہے؟ الذی اطعمہم من جوع، وہی رب، یا من جو ہے یہ بعد کے معنی میں ہے کہ جس رب نے تمہیں بھوک کے بعد کھلایا، یعنی بھوک تھی اور اللہ نے حرم کی نسبت سے تمہیں مالدار کر دیا، تمہیں غنی کر دیا، تمہیں بھوک سماری، تمہیں سیراب کر دیا، سیر کر دیا. وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور جس رب نے تمہیں امن دیا من خوف، خوف سے کہ لوگ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں ہم پر قافلے پر حملہ ہو جائے، کہاں ہمارا قافلہ لوٹا جائے. لیکن اللہ نے اس خوف کے عالم میں بھی تمہیں امن عطا فرما دیا حرم کی نسبت سے. تو جو رب تمہاری روزی کا بندوبست کرتا ہے، تمہیں پرامن حالات عطا کر دیتا ہے، تمہیں چاہیے کہ اسی رب کی عبادت کرو جو اپنے گھر کی نسبت سے زمانہ جاہلیت میں
بھی تمہاری مدد کرتا ہے، وہ جب تم حقیقت میں رب کی عبادت کرو گے تو وہ تمہاری عزتوں کو وہ چار چاند لگا دے گا جس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الماعون یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اس بندے کا ذکر کیا گیا، اس بندے کا یعنی اس کا تجزیہ کیا گیا جو قیامت کو نہیں مانتا۔ گویا قریش پر یہ بات واضح کی گئی، اور قریش کی نسبت سے سب پر یہ بات واضح کی گئی کہ اگر تم نے دین کو قبول نہ کیا، اگر تم نے اسلام کو قبول نہ کیا، پھر نہ صرف یہ کہ تم اللہ کی بندگی نہیں کرو گے، بلکہ تم انسانی اوصاف سے بھی محروم ہو جاؤ گے، تم اخلاق حمیدہ سے بھی محروم ہو جاؤ گے، اور تمہارے اوپر ہوس اس طریقے سے سوار ہو جائے گی کہ تم اس کے لیے تمام اخلاقیات کو فراموش کر دو گے، اور تمہیں کسی یتیم پر ترس بھی نہیں آئے گا، اور کسی مسکین کے ساتھ بھلا کرنے کا خیال بھی نہیں آئے گا۔ یعنی اگر عبادت الہی سے انحراف کیا جائے تو پھر انسان جس طریقے سے گر جاتا ہے، اخلاقیات سے بھی خالی ہو جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اس چیز کو بیان کیا گیا، اس لیے اس کا ما قبل سے ربط واضح ہے۔ فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، عام حکم ہے، اگرچہ یہ عاص بن وائل یا ابو جہل وغیرہ کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، وقت ذرا شارٹ ہے اس لیے میں مختصر چل رہا ہوں، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ ارأیت، کیا آپ نے دیکھا؟ یہاں دیکھا جو ہے یہ رویت کا لفظ جو ہے یہ مادی طور پر دیکھنے کے لیے بھی آتا ہے اور قلبی طور پر دیکھنے کے لیے بھی آتا ہے۔ یعنی ایک بندے نے ایک دیوار کو دیکھ لیا تو وہ کہہ سکتا ہے جی میں نے دیوار کو دیکھا۔ تو بندہ یہ کہے یار میں نہیں دیکھتا کہ یہ بندہ کامیاب ہو جائے، تو یہاں پر دیکھنا اپنے مجازی معنوں میں ہے، یہاں دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ ارأیت، کیا آپ نے دیکھا؟ الذی، اس شخص کو، یکذب بالدین، جو جھٹلا دیتا ہے دین کو۔ دین سے مراد اسلام بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر دین کا لفظ قیامت کے معنی میں ہے۔ دین کا مطلب ہوتا ہے جزا و سزا، ایک محاورہ ہے کما تو دین و تو دان، جیسے کرو گے ویسے تم سے کیا جائے گا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دین سے مراد ہے جزا و سزا کا دن۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وساطت سے اے لوگو، کیا تم نے اس شخص کا حال دیکھا جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تو دیکھیے، اس کا عالم یہ بن جاتا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ فَذَلِكَ، خیر کے سارے چشمے ایمان سے پھوٹتے ہیں۔ اگر ایمان آ جاتا ہے تو پھر بندہ رب کا بھی وفادار بن جاتا ہے، رب کی مخلوق کا بھی وفادار بن جاتا ہے۔ اگر ایک بندہ ایمان سے محروم ہو جائے، پھر اگر وہ کوئی بظاہر اچھا کام بھی کرتا ہے تو اس کی حقیقت میں بھی اس کا کوئی ذاتی مفاد چھپا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَذَلِكَ، وہ وہی تو ہے، الَّذِي، جو کہ يَدُعُّ الْيَتِيمَ، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یعنی یتیم اس کے پاس آ جائے تو وہ اس کے دھکے دے کے گھر سے نکال دیتا ہے۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انا وقافل الیتیم ہاکذا، دو انگلیوں کو ملا کے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح ساتھ ہوں گے۔ اتنی بڑی عبادت ہے یتیم کی خدمت کرنا۔ جب ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہے، دل میں نرمی نہیں ہے، رقت نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا کر اللہ تجھے دل کی نرمی عطا کرے گا۔ جو بندہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے وہ ان چیزوں کو حاصل نہیں کرتا، وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اس کا مزید جرم کیا ہے؟ وَلَا يَحُضُّ، اور وہ برانگیختہ نہیں کرتا، ابھارتا نہیں ہے، عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کے کھانے پر۔ یعنی مطلب کیا ہے
کہ جب ایک بندے میں ایمان ہوتا ہے نا، وہ بندہ خود بھی غریبوں کا بھلا کرتا ہے اور دوسروں کو بھی بھلے کی تلقین کرتا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، دوسروں کو بھی بھلے کی تلقین کرتا ہے۔ لیکن جب ایمان نہ ہو تو پھر بندہ نہ خود مسکین کو کھانا کھلاتا ہے، نہ دوسروں کو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا ہے، بلکہ وہ دوسروں کو یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو پھر تیرا مال ختم ہو جائے گا، تیرا بڑا نقصان ہوگا، وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ فویل للمصلین، پس بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ اس سورہ پاک کے بارے میں اس کے مکی مدنی ہونے پر کلام کیا گیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کا مسکین تک حصہ مکی ہے اور ما بعد مدنی ہے، اور اگر یہ ساری صورت مکی ہو تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں جن منافقین کا تذکرہ کیا گیا ہے نماز کے بارے میں، اگرچہ وہ مدینے میں ہونے تھے لیکن قرآن نے ان کا ذکر پہلے کر دیا، اور نماز کا بیسک تصور تو اس وقت بھی پایا جاتا تھا جب حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں وہ خطاب کیا تھا۔ اس میں آپ نے یہی فرمایا تھا کہ وہ نبی ہمیں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، اگرچہ فرض بعد میں ہوئے لیکن بیسک کنسیپٹ تو ہر مذہب میں رہا ہے، اس لیے اس پر کوئی ابہام نہیں ہے کہ مکی صورتوں میں نماز کا ذکر کس طریقے سے آ گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے فویل، پس بربادی ہے۔ ویل کا لفظ مطلق بربادی کے لیے بھی آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں تباہی ہے، اس کے لیے بربادی ہے، خسارہ ہے، اور ویل دوزخ کا ایک طبقہ بھی ہے، اور یہ دوزخ کا شدید ترین طبقہ ہے جس سے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا پس ویل ہے، بربادی ہے، للمصلین، ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین جو ہم وہ عن صلاتهم اپنی نماز سے، ساہون غافل ہیں۔ مراد کیا ہے کہ ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو نماز سے غافل ہیں، اور پھر فرمایا الذین هم یراؤون، وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، ان کی نمازوں میں ریاکاری پائی جاتی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں، ایک صوفی کا قول ہے کہ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ الذین هم فی صلاتہم ساہون، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو نمازوں میں غافل ہیں، بلکہ اللہ نے عن صلاتہم، وہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھتے نہیں ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو وقت پر نہیں پڑھتے، لیٹ کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ کہا جاتا کہ جو اپنی نمازوں میں غافل ہیں تو پھر اللہ کے بڑے کم بندے ہوتے جو اس ویل سے بچ جاتے، کیونکہ نماز میں غفلت تو ہم جیسا ہر بندہ کر لیتا ہے، خیال اس کا کدھر ہوتا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن نمازیں ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہیں۔ کوئی اہم کام آ گیا تو نماز کو پیچھے کر دیا، ویسے سستی کرتے رہے، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں لیکن روح نماز سے غافل ہیں، ساہون، سستی کرتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اور پھر کیا؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، معاون کا معنی زکوٰۃ بھی کیا گیا ہے، لیکن معاون اس چیز کو کہتے ہیں جو گھروں میں عموماً ایک دوسرے کے سے لوگ مانگتے رہتے ہیں، وہ برتن ہو گئے، ایسی استعمال کی چیزیں۔ مراد یہ ہے کہ وہ اتنے اخلاقی طور پر گر جاتے ہیں، اخلاقی طور پہ اتنا گر جاتے ہیں کہ وہ دوسروں کو عموماً استعمال کی چیزیں بھی عاریۃً نہیں دیتے۔ جو بندے آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں ان کا دین کے ساتھ اگر کوئی تعلق بظاہر ہوتا بھی ہے تو وہ بھی فارمیلٹی ہوتا ہے، اور وہ اس قدر اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ کوئی قربانی دینی تو دور کی بات ہے، چھوٹی موٹی استعمال کی چیزیں بھی دوسروں کو استعمال کے لیے نہیں دیتے۔ یہ وہ نقصان ہوتا ہے اس بندے کا جو دین کو چھوڑ دیتا ہے، یکذب بالدین، یا قیامت کو جھٹلاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
انا آتینا کل کوثر، یہ سورہ الکوثر ہے، اور یہ جو سورہ الکوثر ہے یہ ماقبل سورت کے مقابلے میں ہے۔ وہاں پر کہا گیا تھا کہ وہ جو منافق ہے، جو آخرت کو نہیں مانتا، اس میں 4 عیب بیان کیے گئے تھے کہ بخل کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، دکھانے کے لیے پڑھتا ہے، اور عاریتاً چیزیں استعمال کے لیے نہیں دیتا۔ یا اللہ رب العزت نے اس کے مقابلے میں 4 چیزوں کو بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کو سب کچھ عطا کر دیا، یہ بخل کے مقابلے میں آ گیا۔ پھر فصل یہ نماز کے مقابلے میں آ گیا، لے رب کا یراؤن کے مقابلے میں آ گیا، اور وہاں کہا گیا تھا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہ وہ یعنی عاریتاً چیزیں نہیں دیتے کسی کو، اور یہاں اس کے مقابلے میں آ گیا وَنْحَرْ، اور آپ قربانی کیجئے، اور قربانی کا جو گوشت ہے وہ غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ گویا اس صورت کے مقابلے میں ہے۔ 4 چیزوں کی یہاں وہ جو منافق کے لیے ثابت کی گئی تھی، یہاں سرکار کی ذات کے لیے ان 4 چیزوں کو بدرجہ اتم ثابت کیا گیا ہے، اس لیے ان کا آپس میں ربط بالکل واضح ہے۔ اب آپ دیکھیں، اصل میں یہ اس کی اتنی لمبی چوڑی توضیحات ہیں کہ جس کو سمیٹنا ممکن نہیں ہوتا۔ اب تھوڑا سا پہلے اس کا پس منظر دیکھ لیں تاکہ آیت کا مفہوم واضح کرنے میں آسانی رہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا۔ اب کافر جو تھے نا، مشرک، ان کی بھی آگے 2 قسمیں تھیں۔ بحیثیت مشرک کے تو سارے برے تھے، لیکن کچھ مشرک ایسے تھے جو مشرک تو تھے لیکن وہ اخلاقیات سے واقف تھے، وہ اخلاقیات کو جانتے تھے۔ جیسے میں نے آپ کو ابو سفیان کی مثال دی تھی کہ جب ابو جہل نے سیدہ فاطمہ کے تھپڑ مار دیا، اب ابو جہل جو ہے یہ بھی مشرک ہے، ابو سفیان بھی اس وقت مشرک تھا، لیکن رسول کریم علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ بالکل بچی تھی، 4-5-6 سال کی، سیدہ فاطمہ سے فرمایا کہ تم ابو سفیان کے پاس جاؤ، کیونکہ ابو سفیان اخلاقی قدروں سے واقف تھا۔ وہ جو جانتا تھا کہ معصوم بچی کو تھپڑ نہیں مارا جاتا، کہ وہ دشمن کی کیوں نہ ہو، تو بعض جو تھے وہ اخلاقی قدروں سے واقف تھے۔ تو ایک تھا آس بن وائل، یہ انتہائی گھٹیا قسم کا انسان تھا اور اخلاقی قدروں سے بھی واقف نہیں تھا۔ جب سرکار کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو اس نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا کہ وہ ابتر ہو گیا ہے، ابتر ہو گئے ہیں، یعنی وہ خوش ہوا کہ ان کی نسل کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، ان کا نام مٹ جائے گا دنیا سے، یہ ابتر ہو گئے ہیں، جس کی آگے نسل نہ چلے، وہ اس پہ خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس پس منظر میں یہ فرمایا، حاجی صاحب سارے لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں جب کوئی بندہ ادھر آتا ہے، اس لیے یا تو پھر میں اس درمیان میں خاموش ہو جایا کروں تاکہ آپ ادھر دیکھ لیں، یا میری بات پر توجہ فرمایا کریں، یہ تو چلتے رہتے ہیں، انتظامی معاملات ہوتے ہیں جی۔ تو اللہ رب العزت نے اس پس منظر میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر، انا بے شک، جمع تاکید کا حرف آ گیا، اعطینا ہم نے عطا کر دی، کا آپ کو، الکوثر کوثر، ہم نے آپ کو الکوثر عطا کی۔ اب آپ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر الکوثر سے کیا مراد ہے، اس کی تفسیر میں بہت سے قول ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ الکوثر سے مراد ہے حوض کوثر، وہ واقعی سرکار کے خصائص میں سے ہے، اللہ تعالیٰ سب کو حوض کوثر کے جام نصیب فرمائے، وہ سرکار کے خصائص میں سے ہے۔ لیکن اگر اس اب پس منظر کو دیکھیں کہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہ ابتر ہو گئے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، نرینہ اولاد نہیں رہی، اس کے جواب میں یہ کہا جائے کہ ہم نے آپ کو کوثر دے دی، حوض کوثر دے دیا،
اب حوض کوثر تو غیب کا معاملہ ہے، وہ کافروں پر کیسے حجت بن گیا جی؟ جو کافر مانتے ہی نہیں ہیں قیامت کو، ان پر کیسے حجت بن گیا؟ وہ تو معاملہ ہی غیب کا ہے۔ تو بھائی دلیل وہ دی جائے گی جو سوال کو رد کرنے والی ہو، دلیل وہ دی جائے گی جو سوال کو رد کرنے والی ہو۔ اس لیے حضرت پہلا الکوثر جو ہے نا، یہ کثرت سے کثیر اور کثیر سے کوثر، یا اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی موصوف ذکر نہیں کیا کہ انا آتینا العلم الکوثر۔ کوثر کا معنی ہے بہت زیادہ۔ ابن عباس کہتے ہیں کوثر سے مراد ہے هو الخیر الکثیر کلہ، کہ میرے محبوب جو بھی خیر ہے میں نے آپ کو عطا کر دیا۔ هو الخیر الکثیر کلہ۔ لوگوں نے کہا ابن عباس وہ حوض کوثر کدھر گئی؟ فرمایا ہوا من الخیر الکثیر، وہ بھی تو خیر کثیر میں سے ہے نا۔ تو الکوثر جو ہے نا، حوض کوثر، وہ خیر کثیر کا ایک پہلو ضرور ہے۔ اس سے الکوثر سے مراد صرف حوض کوثر نہیں ہے، الکوثر سے مراد ہے جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ انا آتینا کل کوثر۔ اب اللہ نے یہ نہیں کہا الکوثر پہ، آپ نے سمجھ لیا کہ الکوثر جو ہے اس کا معنی ہے بہت زیادہ، کثرت سے مبالغہ، کثیر اور کثیر سے کوثر۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ انا آتینا العلم الکوثر، ہم نے آپ کو بے پناہ علم عطا کیا، واقعی کیا۔ انا آتینا اصحاب الکوثر، ہم نے آپ کو بے شمار اصحاب عطا کیے، بالکل کیے۔ آپ کوئی بھی موصوف لے لیں، اللہ پاک نے کسی کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ اگر ذکر کیا جاتا تو چیز اس کے ساتھ خاص ہو جاتی۔ اللہ پاک نے موصوف کو چھوڑ دیا۔ مراد کیا ہے کہ لوگوں جو بھی صفت ہے میں نے اپنے محبوب کو بے شمار عطا کر دی۔ اب آپ دیکھیں، اب ان کا سوال اٹھ گیا۔ وہ کہتے تھے نام و نشان مٹ جائے گا، اولاد نہیں رہی۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے آپ کو ہر خیر کثیر دیا، آپ کی اولاد بھی رہے گی، آپ کا ذکر بھی قیامت تک کے لیے چمکتا رہے گا۔ اب آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک دنیا کے کونے کونے میں پائی جاتی ہے۔ یزید کے 15 بیٹے تھے، نام و نشان مٹ گیا، نسل نہیں چلی، اور میرے امام پاک کا ایک زید العابدین بچا تھا۔ دنیا کے کونے کونے میں حسینی سید بھی پائے جاتے ہیں۔ انا آتینا کل کوثر، مطلب یہ ہے، یہ نہیں تمہارا خیال غلط ہے کہ ان کا نام و نشان مٹ جائے گا یا ان کی نسل نہیں چلے گی۔ ہم نے ہر خیر کثیر آپ کو انتہا درجے تک عطا فرما دی، جو بھی خیر ہے ہم نے اپنے نبی کو عطا فرما دی۔ اب آپ دیکھیں، جو یہ چیز کہی جاتی ہے، اب تو خیر کچھ ٹرینڈ بدل گیا لوگوں کا، کبھی اس پہ بڑا زور ہوتا تھا کہ جی جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ بھائی سوال یہ ہے، جب اللہ کہتا ہے ہم نے آپ کو ہر خیر کثیر عطا کر دی، تو تو کیسے کہتا ہے جی کسی چیز کا مالک و مختار نہیں؟ جب اللہ پاک نے فرما دیا انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو ہر خیر کثیر انتہا درجے تک عطا فرما دی۔ آگے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ نماز پڑھیے، لِرَبِّكَ اپنے رب کے لیے، وَانْحَرْ اور قربانی کیجئے۔ نہر کہتے ہیں اونٹ ذبح کرنے کو، اونٹ ذبح کرنے کو نہر کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس نعمت کے شکر کا طریقہ بتا دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتنا کرم فرمایا کہ آپ کو ہر خیر کثیر عطا فرما دی، اب آپ کیا کریں؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھیں، وَانْحَرْ اور اونٹ ذبح کریں۔ یہ کس وقت کی بات ہے؟ بالکل یہ سورہ مبارکہ کے بارے میں اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے، اس سورت کے بھی، یعنی ہم قربانی اسی وَانْحَرْ سے ہی ثابت کرتے ہیں نا۔ قربانی تو مدینہ منورہ میں فرض ہوئی ہے، واجب ہوئی ہے، مکہ میں تو نہیں تھی۔ تو اگر ہم اس سے استدلال کرتے، اگرچہ اس کے اور بھی جواب ہیں، اس موقع پر میں دیتا رہتا ہوں، لیکن
امام سیوطی یہ کہتے ہیں کہ سورہ کوثر کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے، ایک مرتبہ مکے میں، ایک مرتبہ مدینے میں۔ تو نہر کا معنی اونٹ ذبح کیجئے، مکے میں اس کا پہلی مرتبہ نزول ہوا، اونٹ ذبح کریں۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ، اونٹ ذبح کرنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا نا جی، بڑی دولت چاہیے تھی اس کے لیے۔ گویا اللہ پاک نے بشارت دے دی، میرے محبوب ایسا وقت آئے گا جب آپ اللہ کی رضا کے لیے اونٹ بھی ذبح کریں گے، اللہ آپ کو اتنا مال بھی عطا فرمائے گا۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پہ 70 اونٹ سرکار نے ذبح فرمائے تھے، اور جب آپ ایک اونٹ کو ذبح کرتے تھے تو دوسرا اونٹ اپنی گردن آگے کر دیتا تھا۔ ہم آہوان سہرا، وہ شعر ہے، ہم آہوان سہرا، خسرو کا ہے، ہم آہوان سہرا سر خود نہادہ برکف، با امید آنکھ کے روزے بشکار خواہی آمد۔ میرے آقا صحرا کے جو ہرن ہیں نا، انہوں نے اپنے سر ہتھیلی پہ رکھے ہوئے ہیں، انہیں پتہ چلا ہے کہ تو شکار کھیلنے کے لیے آ رہا ہے۔ یعنی بکری کے سامنے بکری ذبح کرے نا، بکری ڈرتی ہے، سرکار ایک اونٹ کو ذبح کرتے دوسرا اپنی گردن آگے کر دیتا تھا۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر بشارت دے دی ہے کہ میرے نبی وہ دن آئے گا جب آپ اونٹ ذبح کریں گے، فصل لربک وانحر۔ آگے فرمایا اِنَّ شان آقا هو الابتر، ان بے شک شان آقا آپ کا دشمن، هو الابتر وہی ہے ابتر، وہی ہے نسل دم کٹا۔ مطلب کیا ہو گیا کہ آپ کا دشمن دم کٹا ہے، وہ ابتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں، دنیا میں باقی رہنے کا راز مادی اولاد میں چھپا ہوا نہیں ہے، دنیا میں باقی رہنے کا راز میرے مصطفیٰ کریم سے وفاداری میں چھپا ہوا ہے۔ وہ کس نے کہا تھا کہ رہتا ہے ذوق نام سخن سے ازل تلک، رہتا ہے ذوق نام سخن سے ازل تلک، اولاد سے تو ہے یہی 2 پشت 4 پشت، 2-3 پشتوں کے بعد کسی کو اللہ ماشاءاللہ اپنے نام نہیں آتے۔ لیکن کوئی ہے جو داتا حجویری کو بھول جائے، جنہوں نے با اختلاف روایات یا کم از کم ان کی اولاد نہیں چلی، کوئی ہے جو ان کو بھول جائے؟ کیوں کہ ان شان کا هو الابتر، جو مصطفیٰ کا دشمن ہوگا وہ مٹے گا، جو مصطفیٰ کا وفادار ہوگا اللہ اس کو باقی رکھے گا، اس کا نام باقی رکھے گا، اس کی عزتیں باقی رکھے گا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر عطائیں کر کے، عطاؤں کا ذکر کر کے، ان کا جو پہلے منافقین کا رویہ تھا اس کے برعکس ایمان کے تقاضوں کو گویا کہ بیان کر دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہے سورہ الکافرون۔ یہ گویا انا آتینا کل کوثر کا ہی نتیجہ ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں ایک بندہ ایک بندے کو غلط سمجھتا ہے، لیکن وہ اس لیے اس سے بگاڑتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے یار یہ بڑا طاقتور ہے، مجھے کبھی اس کی ضرورت پڑے گی، اگر میں نے اس طریقے سے کیا تو یہ میرے لیے کوئی مسئلہ پیدا کر سکتا ہے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا جب ہم نے آپ کو ہر خیر کثیر عطا کر دیا تو آپ کافروں سے بری و ذمہ ہونے کا اعلان فرما دیں کہ مجھے تم سے کوئی مداہنت نہیں کرنی، مجھے تم سے کوئی سمجھوتا نہیں کرنا، میرے رب نے مجھے نواز دیا ہے، میں تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہوں، میں تمہاری دوستی کا محتاج نہیں ہوں۔ یہ اس کا ربط ہے اس کے ساتھ۔ اور اس کا جو پس منظر تھا وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ قریش نے، اس میں بھی آص بن وائل آیا تھا اور بعد میں آیا تھا، جب اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اسلام جو ہے وہ پھیل رہا ہے، انہوں نے آپ سے ایک پیشکش کی، کہنے لگے کہ چلو ہم ایک سمجھوتا کر لیتے ہیں، کچھ دن آپ کچھ عرصے کے لیے 1 سال کے لیے آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیا کریں، 1 سال کے لیے ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیا کریں گے۔ اور یاد رہے یہ بات کہ کسی بھی کافر قوم کے ساتھ معاشرتی سطح پر
تو کوئی سمجھوتا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے دین پر حرف نہیں آنا چاہیے۔ اگر ایک بندے نے 100 سال اللہ کی عبادت کی، اس کے بعد اس نے ایک سجدہ کسی بت کو کر لیا، اس کی 100 سال کی عبادت ختم ہو جائے گی۔ دین میں کمپرومائز نہیں ہوتا، دین میں سمجھوتے نہیں ہوتے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ان کے اس خیال کو رد فرمایا، ارشاد فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ حق کے منکر تھے، وہ اپنے آپ کو کافر تو نہیں کہلوانا چاہتے تھے نا۔ آج بھی آپ کسی ملحد کو بھی کافر کہیں تو وہ آپ کا سر پاڑے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل، آپ فرما دیں، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اے منکرین حق، لا اعبدو ما تعبدون۔ لا اعبدو یہ اس کا صیغہ ہے مضارع کا، اس میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ میں عبادت نہیں کرتا اور میں عبادت نہیں کروں گا، کس کی؟ ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ مراد یہ ہے نہ تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، نہ میں بتوں کی عبادت کرتا ہوں۔ آگے فرمایا ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون، یعنی ولا انا عابد ما عبدتم، نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم عبادت کرنے والا ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اب بظاہر کہ دونوں جملوں میں تکرار محسوس ہوتا ہے کہ پہلے بھی وہی بات کہے گی، بعد میں بھی وہی بات کہیں گے۔ اس کا ایک جواب یہ دیا گیا کہ کبھی کبھی یہ تاکید کے لیے ایک بات کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، دوہرا دیا جاتا ہے، تاکہ سننے والے کا بالکل گمان ختم ہو جائے کہ یہ میری بات نہیں مانے گا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں پہلے جو کہا گیا اس کا تعلق حال اور مستقبل کے ساتھ ہے، اور جو فرمایا ولا انا عابد ما عبدتم، اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے کہ نہ میں تمہارے بتوں کی عبادت اب کرتا ہوں، نہ بعد میں کروں گا، نہ کبھی پہلے کی۔ نہ تم نے میرے رب کی عبادت کی، نہ تم کرنے والے ہو، یہ جو مخصوص کافر تھے جو بعد میں بھی ایمان نہیں لائے ان کا تذکرہ ہے، اور نہ تم نے کبھی پہلے میرے رب کی عبادت کی۔ جب ہمارا اور تمہارا اتنا اختلاف ہے کہ تم الگ ہو اور ہم الگ ہیں، تو پھر سمجھوتا کس چیز پہ ہو سکتا ہے؟ ہم کمپرومائز کس چیز پہ کر سکتے ہیں؟ تو فرمایا ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ لکم تمہارے لیے ہے، دینکم تمہارا دین، ولی دین اور میرے لیے ہے۔ یہ جو دین ہے دوسرا اصل میں ہے دینی، لکم دینکم ولی دینی، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو تم بھی اس کا انجام دیکھ لو گے، اور میں جو کچھ کر رہا ہوں میرا رب مجھے جس طرح نوازے گا تم اس کو بھی دیکھ لو گے۔ اور دوسری بات یہ ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ ایک درویش کو اپنی گدڑی اتنی ہی پیاری ہونی چاہیے جتنا ایک بادشاہ کو اپنا تخت پیارا ہوتا ہے۔ پھر جب تم میرے دین کی طرف نہیں آتے تو میں تمہارے شرع اسلامی تشخص کو بیان کرتا ہے۔ جب دوسرے لوگ اس کو دیکھ کے اس لباس کو نہیں پہنتے تو وہ اس کو دیکھ کے ان کو دیکھ کے اسے اتارتا کیوں ہے؟ لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پہ نازاں رہو، میں اپنے دین پہ نازاں ہوں، میں اپنے دین پہ مان کرنے والا ہوں، اس لیے ہمارا تمہارا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ النصر مدنیہ۔ یہ سورہ نصر جو ہے یہ مدنی ہے، اور اس کا ماقبل سے ربط بڑا واضح ہے۔ پہلے کہا تھا نا کہ میں تم سے اظہار برات کرتا ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب فرمایا یہ نہ سوچ لینا کہ تم بڑے طاقتور ہو اور تم میرے راستے میں رکاوٹ بن جاؤ گے۔
تم میری دعوت کو پھیلنے نہیں دو گے، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب اللہ اسلام کو غلبہ عطا کرے گا، لوگ جوک در جوک اور گروہ در گروہ دین میں داخل ہوں گے۔ تو ما قبل صورت میں جس اظہار برات تھا، یہاں اس کا نتیجہ بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جا ویسے ماضی کا صیغہ ہے لیکن یہ یہاں پر اصل میں مستقبل کے معنی میں ہے، یہ جس کام کا ہونا یقینی ہو اسے ماضی سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ جب آ جائے گی اللہ کی مدد، والفتح، اور فتح آ جائے گی۔ فتح سے مراد ہے فتح مکہ، ان قریب اللہ کی نصرت تمہارے شامل حال ہوگی اور اللہ تمہیں مکہ کی فتح عطا فرمائے گا۔ جس مکے میں 6 ہجری کو مسلمان عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، 1400 مسلمان تھے، قریش مکہ نے کہا نہیں، ہم آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ وہاں ایک سمجھوتا ہوا صلح حدیبیہ، اس کے بعد 2 سال گزرے، اللہ نے اسلام کو اتنا قوی کر دیا کہ جب مسلمان فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو مکے والوں میں مقابلے میں آنے کی طاقت نہیں تھی، وہ جنگ کے لیے نہیں آئے تھے مقابلے میں۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ میری نصرت آئے گی، مکہ فتح ہوگا، اور پھر کیا ہوگا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، وَرَأَيْتَ، اور آپ دیکھیں گے، الناس، لوگوں کو، یدخلون، وہ داخل ہوں گے، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج، گروہ در گروہ، جتھا در جتھا۔ جب وہ وقت آئے گا پھر لوگ دین کی طرف گروہ در گروہ آئیں گے اور اسلام کو قبول کریں گے۔ اس میں بھی بشارت دی کہ دین اس طریقے سے اس وقت پھیلے گا۔ اب فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، فَسَبِّحْ، پس پاکی بیان کریں۔ تسبیح اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں سے پاک ثابت کرنا جو اس کے شایان شان نہیں ہیں، اس کو تسبیح کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ تسبیح ہے۔ اور جو چیزیں اللہ کے شایان شان ہیں ان کو اللہ میں ثابت کرنا تحمید کہلاتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پس اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے۔ وَاسْتَغْفِرْهُ، لفظی معنی ہے اور اللہ سے معافی مانگیے، استغفار کیجئے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر جو استغفار کا حکم ہے، اب پہلے کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی کام استغفر اللہ سرکار نے ایسا کیا جو صحیح نہیں تھا، اللہ پاک فرمائے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے جو صحیح نہیں ہے، اب آپ اللہ سے استغفار کریں، ایک لاجک بنتی ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت کا ذکر کیا، اپنی مدد کا ذکر کیا کہ دین کس طریقے سے پھیلے گا، کیسے اللہ کی نصرت آئے گی۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ استغفار کیجئے، تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ استغفر اللہ سرکار نے کوئی کام ایسا کیا تھا جو صحیح نہیں تھا، یا تو استغفار کا سرکار کو جو حکم ہے یہ امت کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ہے۔ جو قبیلے کے سردار کو حکم دیا جاتا ہے اصل میں وہ قبیلے کو حکم ہوتا ہے، یعنی اس میں اصل میں سرکار کی امت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم استغفار کیا کرو۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے، یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ گزر چکی ہے، میں طول نہیں دینا چاہتا، کہ جو استغفار ہے نا، استغفار، امام راضی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ وَاسْتَغْفِرْهُ، آپ استغفار کیجئے، معافی مانگیے، تو کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ استغفر اللہ سرکار نے کوئی ایسا کام کیا تھا جو صحیح نہیں تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی شان یہ ہے کہ اس نے غلطی نہ بھی کی ہو تب بھی اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ یہ جو استغفار ہے یہ عبدیت کی شان ہے، بندے نے کوئی غلطی نہیں کی لیکن بندہ پھر بھی کہے میرے مولا مجھے معاف کر دے۔ وہ تھا نا وہ محمود غزنوی، اس کے پاس کوئی بڑا قیمتی ہیرا تھا، اس نے ایک کو بلایا، اس کو وزیر کو کہا اس کو توڑ دے،
اس نے کہا بادشاہ صاحب اتنا قیمتی ہے کیوں توڑوں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے. دوسرے کو بلایا, اس نے کہا توڑ. اس نے کہا بادشاہ بڑا قیمتی ہے. پھر اس نے محمود کو بلایا, اس نے کہا توڑ دے. اس نے مارا, چکنا چور کر دیا. محمود غصے میں آ گیا, اس نے کہا کیوں توڑ دیا؟ اس نے کہا حضور غلطی ہو گئی. کہا تو اسی نے تھا نا, غلطی تو نہیں تھی نا اس کی. یہ غلامی کی شان ہے کہ غلطی نہ بھی کی ہو تو غلطی مانو, اور یہ عبدیت کی شان ہے کہ کوئی گناہ نہیں کیا سرکار نے, لیکن اللہ پاک نے پھر بھی فرمایا کہ استغفار کرتے رہو. یہ شان عبدیت ہے. انہو کان توابا, بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آخری سورت ہے جو ہم نے آج پڑھنی ہے. تبت یدا ابی لہب و تب. یہ ابو لہب جو تھا یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شدید ترین دشمن تھا. یعنی اگر آپ غور فرمائیں کہ دین غالب ہوگا اور دین کے منکر تباہ ہو جائیں گے. یہ تبت یدا ابی لہب جو ہے یہ منکرین کا انجام ہے غلبہ دین کے بعد. رشتہ دار بھی تھا, چچا تھا. اس کا نام تھا عبد العزیٰ. جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صفا پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بلایا کہ واہ صبا واہ صبا, یہ ایک طریقہ تھا جب کوئی اہم کام ہوتا تو اس طریقے سے آواز لگاتے تھے. آ گیا پورا قریش خاندان آ گیا. آپ نے فرمایا, وہ مشہور بات ہے آپ نے سن رکھی ہے کہ اگر میں کہوں کہ ادھر سے ایک لشکر آ رہا ہے تو میری بات مانو گے کہ نہیں؟ پھر سرکار نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو ابو لہب کہنے لگا تبن لکا الہذا جماعتنا, تبن یدا تبن لکا. یہ اس نے کہا آپ کے لیے, کہنے لگا تیری انگلی تباہ ہو جائے, تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ شرک نہ کیا کرو. تو یہ سورہ مبارکہ اس پس منظر میں نازل ہوئی ہے. یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ابو لہب نے کی ہے اور جواب میرے رب نے دیا ہے. یہ بھی سرکار کی شان عبدیت کا ایک مظہر ہے کہ اعتراض کافر کرتے ہیں, جواب اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے. فرمایا تبت, تباہ ہو گئے. یہ جملہ ایسے ہے جس کو ہم کہتے ہیں بددعائیہ جملہ, تباہ ہو جائیں. یدا ابی لہب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ. یدا جو ہے یدن کا تسنیہ ہے, یدانے, نون گر گیا ہے اضافت کی وجہ سے. ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں. اور عربی زبان میں ہاتھ کا تباہ ہونا شخصیت کی تباہ ہونا کی تباہی سے استعارہ ہے. ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں. وَتَبْ, اور وہ تباہ ہو گیا. پہلا جملہ بددعائیہ ہے, دوسرا خبریہ ہے. دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور وہ تباہ ہو گیا. اب آگے فرمایا کیسے تباہ ہوا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ما اغنا, نہیں بے نیاز کیا, نہیں غنی کیا, عنہ اسے, مالہ اس کے مال نے, وما کسب اور جو اس نے کمایا اس نے. یعنی مالہ سے مراد وہ مال ہے جو اسے میراث میں ملا ہوگا, وراثت میں, اور کسب سے مراد وہ ہے جو اس نے خود کمایا. اس میں اس کی اولاد بھی شامل ہے جو اس کی اپنے ایک یعنی انسان کی ایک کاوش کے بدلے میں تخلیق میں آتی ہے. تو ارشاد فرمایا کہ اس کے مال نے اسے کوئی نفع نہیں دیا. یہ بڑا امیر آدمی تھا. اس کے پاس مفسرین کہتے ہیں 8 سیر سونا تھا, 8 سیر. بہت امیر آدمی تھا. ہوا کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ تباہی کا حکم یہاں پر ذکر فرمایا تو غزوہ بدر میں یہ نہیں گیا. یہ بڑا یعنی ایسا ایک کمینہ انسان تھا, گھٹیا انسان تھا کہ جو بنو ہاشم کے خلاف جو مقاطع ہوا تھا نا, قریش نے بائیکاٹ کیا تھا مشرکین نے بنو ہاشم کے خلاف.
شیب ابی طالب نے وہاں صرف مسلمان نہیں گئے تھے، وہ مقاطعہ بنو ہاشم کے خلاف تھا، اس میں بنو ہاشم کے مسلمان بھی گئے تھے، بنو ہاشم کے کافر بھی گئے تھے، لیکن یہ نہیں گیا تھا، یعنی یہ اس قدر ذات کی پوجا کرنے والا بندہ تھا۔ پھر یہ بدر میں بھی نہیں گیا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ اس کے جسم پر ایک عدسہ نکلا، چھالا نکلا، اور طاعون کی شکل اختیار کر گیا، اور عربوں میں یہ بہت واضح ایک تصور تھا کہ مرض کے متعدی ہونے کا۔ اس کے بیٹوں نے بھی اس کو گھر سے باہر پھینک دیا اور یہ مر گیا۔ اس کی لاش کو کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دیکھیں یہ اضطراری اعمال ہوتے ہیں۔ ایک بندے سے آپ کو شدید نفرت ہے نا، جب وہ مرے گا تو آپ کا دل بھی نرم ہوگا۔ یہ اضطراری قسم کی باتیں ہوتی ہیں، اور باپ بیٹے کا تعلق ایسا ہوتا ہے۔ اس کی لاش وہاں پڑی رہی، 3-4 دن پڑی رہی، بدبو پھیل گئی، اور پھر اس کے بیٹوں سے کہا لوگوں نے کہ کچھ کرو، تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہارا باپ ہے۔ تو حبشیوں کو انہوں نے کہا، انہوں نے لاٹھیوں سے اس کی لاش کو دھکیل کے ایک کنویں میں ایک گڑھا کھود کے اس میں پھینک دیا۔ یعنی جو سردار تھا، بہت مالدار آدمی تھا، جب اس نے رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ اس طریقے سے معاملہ کیا تو میرے رب نے اسے اس طرح تباہ کر دیا کہ جس کی تباہی کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جب اس پہ تباہی آئی نہ مال اس کے کام آیا نہ اولاد اس کے کام آئی۔ پھر فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب داخل ہو جائے گا آگ میں، ذات لہب، شعلوں والا۔ لہب جو ہے نا آگ کے شعلے کو کہتے ہیں۔ اس کا نام تو عبد العزیٰ تھا، لیکن اس کا چہرہ وہ سرخ تھا، اس نے اپنی کنیت رکھی ہوئی تھی ابو لہب، شعلوں والا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان قریب وہ آگ میں داخل ہوگا۔ یعنی لوگوں، دنیا کی ذلت تو تم نے دیکھ لی کہ گھر والوں نے، بیٹوں نے نکال دیا زندگی میں ہی، لاش 3-4 دن پڑی گلتی رہی، کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ جو میرے نبی کے ساتھ بدتمیزی کرے گا اس کا عذاب ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی دوزخ کا عذاب باقی ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ شعلوں والا جو ہے وہ عنقریب آگ میں پھینک دیا جائے گا اور آگ میں داخل ہوگا۔ تو یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ بھی ایک اعجاز القرآن کا پہلو رکھتی ہے کہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ ابو لہب دوزخ میں جائے گا۔ مشرکین کہتے تھے نا، کوشش کرتے تھے نا کہ وہ ثابت کر دیں کہ بھئی قرآن جو ہے اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ سچ پر مبنی نہیں ہے۔ تو ابو لہب کے بارے میں کہہ دیا وہ دوزخ میں جائے گا۔ اب وہ آ جاتا میدان میں، وہ کلمہ پڑھ لیتا، نیتوں کے حال تو اللہ جانتا ہے نا جی، وہ کلمہ پڑھ لیتا تو وہ کہہ سکتا تھا نا ابھی قرآن کی بات غلط ثابت ہو گئی، میں تو صحابی بن گیا ہوں۔ لیکن جو میرے رب نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا، اس کو یہ توفیق ہی نہیں ہوئی کہ وہ اپنے اسلام کا اعلان کرے، وہ حالت کفر میں ہی دنیا سے چلا گیا۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، اور اس کی بیوی، اس کی بیوی جو تھی اس کا نام تھا عروہ، جسے ام جمیل کہا جاتا ہے۔ یہ بھی اسلام دشمنی میں اس سے بھی کہیں آگے تھی، ایک سردار کی بیوی ہے، لیکن جنگل سے کانٹے اور لکڑیاں لے کے آتی ہے سرکار کے راستے میں کانٹے بچھانے کے لیے۔ یعنی اس کو وہ عبادت سمجھ کے کرتی تھی، عبادت سمجھ کے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو وہ آ گئی نبی کریم علیہ السلام کو تلاش کرتے ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے سرکار کے پاس، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ام جمیل آ رہی ہے اور وہ کوئی گستاخی کرے گی۔ سرکار نے فرمایا اللہ اسے مجھے دیکھنے کی توفیق ہی نہیں دے گا۔ وہ اس نے نہیں دیکھا، سرکار کو واپس چلی گئی۔ اللہ پاک نے اس کے بارے میں فرمایا وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب،
حمال، یہ حملہ اٹھانا، اس سے حمالہ اٹھانے والی، حطب لکڑیاں، جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے، یعنی وہ لکڑیاں اپنے سر پہ لاتی ہے سرکار کے راستے میں بچھانے کے لیے، کانٹے بچھانے کے لیے۔ حمالۃ الحطب، اس کا انجام کیا ہوگا؟ فی جیدہا حبل من مسد، مسد کہتے ہیں مونج کی رسی، حبل کا معنی رسی، اس کے گلے میں ہے مونج کی رسی، اس کے گلے میں۔ اس کے دو مطلب ہیں بیان کیے گئے، ایک یہ کہ کیونکہ وہ لکڑیاں لاتی تھی نا رسی میں باندھ کر، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گلے میں رسی لٹکا دے گا، رسی سے اس کو عذاب دے گا۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گلے میں مونج کی رسی پھنس جائے گی، اور مفسرین کہتے ہیں کہ وہ لکڑیوں کا گٹھا لے کے واپس آ رہی تھی اور راستے میں وہ جو گٹھا تھا اس کی گردن میں پھنس گیا، اور اسی سے وہ واصل جہنم ہوئی، اس کی موت واقع ہوئی۔ گویا اللہ رب العزت نے اس سورہ پاک میں یہ بیان کر دیا کہ جو بھی نبی کریم علیہ السلام کو نہیں مانے گا، بے شک وہ جتنا بھی اعلیٰ مقام دنیا میں رکھتا ہو اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ وہ مرد ہو تب بھی ذلیل ہوگا، وہ عورت ہو تب بھی ذلیل ہوگی۔ خداوند قدوس ہم سب کو دین کا